اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا. بیان کرتے کرتے وقت ہو گیا جس کا میں نے کچھ حصہ بیان کیا کہ ایمان اصل میں کیا ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. ایمان اصل میں اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، اللہ کے خوف کو کہتے ہیں. جب ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا دل کے اندر تو ہم ایمان والے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں. کسی کی مثال کے طور پر میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک زانی نے کسی کو زنا کے لیے بلایا اور اس لڑکی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور جس مال پر اس لڑکی کو طے کیا تھا وہ مال بھی اس کو دے دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے اپنی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس وجہ سے مجھے پہاڑ کے غار میں سے نکال دے. پہاڑ کے غار کا راستہ بند ہو گیا تھا تو سب نے کہا کہ سب اپنی اپنی ایک ایک نیکی جو ہے اللہ کے سامنے بیان کرو اور اللہ سے دعا کرو، عاجزی کرو. میں اس بات کو بیان کر رہا تھا اگلے جمعہ میں. تو پہاڑ کا راستہ اتنا کھلا کہ پھر بھی وہ شخص تینوں کے تینوں باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کو یہ عادت پسند آئی تو اللہ نے پہاڑ کا اتنا راستہ کھولا کہ اس میں سے کوئی بھی آدمی نکل نہیں سکتا تھا. تو اب تینوں نے مشورہ کیا، دوسرے آدمی سے کہا کہ اب تم اپنی کوئی نیکی بیان کرو اور اللہ سے دعا کرو. تو دوسرے نے کہا میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا، میں تو بڑا گنہگار ہوں. اس نے کہا کہ تم یاد کرو. اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نیکی کر رہا تھا یا کوئی اور بات تھی، لیکن میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا. میرے پاس بہت ساری بکریاں تھی، میں اس کو چرانے جاتا تھا اور میں جب چرا کر روز آتا تو اس کا دودھ دودھا اور پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ کو پلاتا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکری چڑھاتے چڑھاتے کہیں دور نکل گیا، کہیں دور چلا گیا. بکری چڑھاتے چڑھاتے میں کہیں دور چلا گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. میں نے جب دودھ لے کر اپنے والد والدہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے. میری بیوی نے کہا کہ یہ دودھ بچوں کو دے دو. میں نے کہا نہیں، یہ دودھ سب سے پہلے میرے والد والدہ پیئیں گے، اس کے بعد میں بچوں کو یا تمہیں دوں. بچے رات بھر میرے پاؤں کو پکڑ کر روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہ دیا. میں رات بھر کھڑا رہا، اس
تب دونوں اور ساتھیوں نے مل کر تیسرے کو کہا کہ تم اپنی کوئی نیکی بیان کرو، تم اپنی کوئی اور نیکی بیان کرو جس کی وجہ سے یہ نار کا راستہ پورا کھل جائے۔ تو اس نے بھی کہا کہ میری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، میں نے آج تک کوئی نیکی کی نہیں۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ تم دماغ پر زور ڈالو۔ تو اس نے دماغ پر زور ڈالا، کہا میں نے نیکی تو نہیں کی ہے، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، ہو سکتا ہے میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہیں اللہ کو پسند آ جائے۔ بولے میرے یہاں کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے، میرے یہاں کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے، ایک دن شام کے وقت میں ان کو ان کی مزدوری دے رہا تھا کہ کسی ایک مزدور سے میرا جو ہے اختلاف ہو گیا یا جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو وہ مزدوری نہیں دی، وہ بغیر مزدوری لیے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے اس کو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہت تلاشا لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے اس کی مزدوری لے کر اسے بہت تلاشا، وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے بہت پتہ کیا، جب میں ہار گیا پتہ کر کے، تب میں نے اس کے مال کو کسی کاروبار میں لگا دیا۔ بہت دن کے بعد جب وہ شخص میرے پاس آیا کہ میں تو آپ کے پاس نہیں آتا، میں آپ کے پاس نہیں آتا، لیکن میری مجبوری ایسی ہے، میری حالت ایسی ہے کہ میں وہ مزدوری لینے میں آج آ گیا، میں بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری وہ مزدوری مجھے دے دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنا مال ہے، یہ جتنی گائیں ہیں اور یہ جتنی بکریاں ہیں، یہ تمہاری ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ آج آپ پھر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اس دن ہمارا جھگڑا ہوا تھا آپ سے اور آج آپ پھر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، میرا مال بھلا کہاں سے آیا، میری تو ایک دن کی مزدوری ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں نے تمہارے مال کو اس نیت سے لگا دیا تھا کہ میں گنہگار تھا تمہارا، یا میں نے تم سے بحث کی، اس لیے میں نے تمہارے مال کو کاروبار میں لگا دیا، اور اس سے یہ معاملات ہوا ہے کہ یہ کام بہت بڑھ گیا اور یہ سارا کا سارا مال تمہارا، تمہاری نسبت سے اور تمہارے پیسے سے میں نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آدھا مال رکھ لیں، آدھا مجھے دے دیں، آپ اتنا سارا مال ہے، آپ آدھا رکھ لیں، آدھا مجھے دے دیں۔ اس شخص نے کہا نہیں، یہ سارا کا سارا مال تمہارا ہے، تم اسے لے کر چلے جاؤ، میں اس میں سے ایک مال بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے یہ تمہاری مزدوری کا مال ہے۔ یہ تمہاری مزدوری کا مال ہے، اسے تم پورا کا پورا رکھو۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کی بیوی نے کہا، اس سے ناراض ہو گئی کہ وہ مال میں سے، اس مال میں سے کم آدھا تو رکھ لیتے۔ کہا نہیں، اللہ نے اس کے مال
بائیں طرف رکھیں. آپ بچوں کو منع نہ کریں, دھکا نہ دیں, ڈھکیلے نہیں, باہر نہ کریں. ہاں, اس کو سمجھانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سختی ضروری ہے. تو میرے بزرگوں دوستو, آپ کو دین سے جڑنے کی ضرورت ہے. آپ کہاں کہاں جڑ رہے ہیں؟ میں نے کل بہت سارے چیزوں کو دیکھا, مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن میں بولنا نہیں چاہتا, میں پولیٹکس کے اوپر جانا بھی نہیں چاہتا, نہ میں کسی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. اشارہ کافی ہے. کل جو میں نے دیکھا وہ باتیں اچھی نہیں تھی, وہ باتیں اچھی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. 3 درجات ہیں مسلمانوں کے. یا طاقت ہے تو اپنی طاقت سے اس گناہ کو روک دو کہ تم گناہ نہیں کر سکتے. طاقت نہیں ہے آپ کے اندر, اگر مال ہے تو اس مال کو خرچ کر کے گناہ کو روک دو کہ تم اس گناہ کو نہیں کر سکتے. یہ 2 چیز نہیں ہے تو کم سے کم دل میں ایک بات کو رکھے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ عمل غلط ہے, یہ گناہ کا کام ہے. کل جو ہوا یہ بہت شرمناک بات ہے کہ مسلمان لڑکے یہ سب کام کو انجام دے رہے تھے. بہت شرمناک بات ہے. کسی کو پانی پلانا غلط نہیں ہے, میں نہیں کہتا کہ کسی کو پانی پلانا غلط ہے, لیکن آپ جس وقت جس حالت میں پانی پلا رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کا وہ مذہب جائز ہے. آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل جائز ہے. میں نے کئی جگہوں پر ڈھیلا لگا لگا کر لڑکوں کو دیکھا پانی پلاتے ہوئے, کھانا بانٹتے ہوئے, پھول بانٹتے ہوئے. مسلمان بچے یہ سب کر رہے ہیں, مسلمان مرد یہ سب کر رہے ہیں. آپ کہاں سے دین لاتے ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے دین میں کسی چیز کو شامل کریں؟ کوئی حق نہیں. اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا. آپ مال کمانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. آپ کو مال سے اتنی رغبت ہے تو آپ مال کمانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. چوری کرے اللہ معاف کر دے گا. میں نہیں کہہ رہا چوری کرے, لیکن چوری کریں گے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو آپ نے کل عمل کیا اس عمل کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ مشرکانہ عمل ہے. میں کسی سے ڈرتا نہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ نے جو کل کیا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اور اس کا ساتھ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. یا آپ پارٹی کی وجہ کر کریں یا آپ کسی وجہ کر کریں, یہ عمل ٹھیک نہیں. آپ اس عمل سے رکے. اگر آپ نے اس عمل کو بڑھاوا دیا تو یہ عمل زور پکڑتا جائے گا اور ایسا زور پکڑے گا آخر میں یہ حالت ہوگی کہ مسلمان بھی اس عمل کو کرتے پھریں گے. مسلمان کی عورتیں بھی روڈ پہ لیٹتی پھریں گی. مسلمان مرد پانی پلاتے پھریں گے. میں نے کل پوچھا بھی گاڑی روک کر, میں نے تصدیق کیا اس بات کی کہ کہیں میں غلط تو نہیں. میں نے گاڑی روکا, ایک ہمارے تعلقات کے تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں میں ان کو پانی پلا رہا ہوں. اب پانی پلائیں, بے شک پانی پلائیں, غیر مسلموں کو پانی پلائیں, کھانا کھلائیں, لیکن یہ دن اچھا نہیں ہے جس دن آپ نے اس عمل کو انجام دیا. اس کے لیے آپ کا کوئی ناراض ہو جائے, کونسلر ناراض ہو جائے, کمشنر ناراض ہو جائے, سی ایم پی ایم کوئی ناراض ہو جائے, آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي